وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی آیات میں سب سے پہلے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اب یہاں سے آگے تک متعدد رکوع آئیں گے جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جائے. بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کو کہا جاتا ہے، اور آج ان کو یہودی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. قوم یہودی اصل میں بنی اسرائیل، اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو یہ ایک ہی قوم تھی جسے بنی اسرائیل کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو جو لوگ ان پہ ایمان لائے وہ نصارہ کہلائے، انہیں عیسائی بھی کہا جاتا ہے، کرسچین. تو اب اس طرح آج دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک یہود اور دوسری نصارہ. اور بدقسمتی سے دونوں ہی اسلام مخالف، اصل جو تعلیم ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، تو اپنے دین پر بھی نہیں رہے. تو اس حوالے سے بہت ساری گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. اور اس قوم کو بھی سمجھایا گیا، ہماری بھی یہاں کی بولی گئی کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس تناظر میں اور اس تاریخی تناظر میں اور عالمی حالات کو سامنے رکھ کے تمہیں کیا کردار ادا کرنا ہے اور تمہیں کس طرح چلنا ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل سے یہ بات فرمائی گئی تھی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل جو ہے یہ، اس کے بارے میں ہم پہلے سن لیں. بنی اسرائیل کی جو ترکیب ہے یہ کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو فرزند مشہور ہیں، نبی اللہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے. اور حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام. اور یہ پھر 12 بھائی تھے جن کا قصہ آگے سورہ یوسف میں موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ. تو جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس قوم کو، تو اس نام کی نسبت سے ان کو کہا گیا اسرائیل کے بیٹے ہیں. اور اس نام سے یاد کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ان کو غیرت دلائی جائے کہ تمہارا باپ جو تھا، تمہارے جد اعلیٰ، وہ اسرائیل اللہ کی جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کو دیکھو اور تم اپنے آپ کو دیکھو کہ ان کے بیٹے کہلاتے ہو، مگر تمہارا عمل کیا ہے اور تمہاری کرتوت کیا ہے، تمہارے کام کیا ہے. اس لیے بار بار ان کے جد اعلیٰ کی نسبت سے انہیں پکارا گیا اور کہا گیا یا بنی اسرائیل.
اور جو یہود ان کو کہا جاتا ہے تو اس کی بھی چند وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. جیسے ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک فرزند کا نام تھا یہودا، تو اس کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. قوم یہود، یہودی، اس کی نسبت سے کہا جاتا ہے، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بہرحال بنی اسرائیل سے جو بات کی گئی وہ یہ اصل چیز یہ ہے، جو پیغام دیا جاتا ہے، جو حکم مل رہا ہے، جو ہمارے لیے بھی دراصل ہے وہ یہ ہے. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں جو سابقہ اقوام کے احکام بیان کیے ہیں، اگر ان سے روکا نہیں گیا، ان پہ کوئی نکیر نہیں آئی اور ان کو منسوخ نہیں کیا گیا تو وہ ہمارے لیے بھی ایز اٹ از، جیسے اب یہ حکم جو ہے یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے ہوگا، اور ہم پر بھی لازم ہے کہ اس پہ عمل کریں. اور یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے قرآن پاک کے پیش نظر کہ انہوں نے نہیں کیا، اگر تم کرو، اگر تم تو تم ان کی طرح نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ تم اپنے مقام منصب کے مطابق آگے بڑھو گے. اگر تم نے بھی کچھ کیا جو ان کو انہوں نے کیا تو پھر تمہارے لیے بھی اسی طرح کی خواہی ہوگی جیسے اور قومیں خواہی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی یعنی یاد کرو. اذکر کا مطلب ہے یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر، میری اس نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا ہے. اب نعمت کیا ہے؟ نعمتیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان نبوت رکھی اور ان کے اندر کئی نبیوں کو پیدا کیا. نبی آئے، رسول آئے. چنانچہ ایک قول کے مطابق کوئی 4000 انبیاء سے بنی اسرائیل بھیجے اللہ نے. ظاہر کی بڑی شرف کی بات ہے. اور دوسری نعمت جو ان کو عطا ہوئی، جیسے قرآن پاک نے خود اس بات کو بار بار بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ ان کے اندر بادشاہ سلاطین وہ پیدا ہوئے، ان میں بادشاہت رکھی، ان کے اندر سلطنت رکھی، جیسے یہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت تھی. یہ نعمت اسی طرح اور بھی نعمتیں فرمائی گئی، مختلف معجزوں کا اظہار ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو، اس کو بھولو نہیں. نعمت کا یاد کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نعمت اللہ کا احسان ہے، اور احسان جس کا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. جب بندوں کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کیوں کر لازم نہیں؟ اور شکر تبھی ادا ہوگا جب وہ چیز یاد ہوگی، وہ نعمت یاد ہوگی، وہ فیور یاد ہوگا کہ وہ کیا تھا. اور اللہ کی نعمت تو ایک نہیں بے شمار ہے، ایک دو نہیں ہے بلکہ بے شمار ہے. اور ہر نعمت کی نوعیت الگ ہے، جیسے مانی ہے، روحانی ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، سوری ہے، مانوی ہے، چھوٹی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں. ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر سانس میں اس کی نعمت بسی ہوئی. تو انسان حقیقت میں اس کے شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اور جب اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر ہر وقت انسان کو اس کے شکر سے لبریز رہنا چاہیے، اور اعتراف حقیقت انسان کے اندر بسا ہوا رہنا چاہیے. انکار کا تو سوچ ہی نہیں سکتا انسان. ہر وقت اس بات کا احساس اپنے اوپر طاری رکھے کہ میں جو کچھ ہوں اللہ کی نعمت سے ہوں، اس کے فضل و کرم سے. اور یہی شکر کی حقیقت ہے کہ انسان یاد کر لے. تو اس گرو کا مطلب اس پورے احساس کے ساتھ لبریز ہونا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسمی طور پر دکھانے کے لیے شو آف کے طور پر کوئی چیز سیلیبریٹ کر لی، کوئی فارمیلٹی کر لی، کوئی ظاہری کوئی نمائشی کام کر لیا، یہ مطلب نہیں۔ یہ چیزیں جو ظاہری ہوتی ہیں اور ہمارے اندر جیسا کہ اب دکھاوا بہت زیادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے چیز کا، تو یہ ظاہر میں رہ جاتی ہے، اس لیے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ یہاں ذکر سے مراد، اس گرو سے مراد ہے انسان کے من میں بسی ہو چیز، اس کی یاد دہانی اور اس کے حوالے سے جذبہ تشکر۔ تو جو احسان کرنے والے کے آگے احسان مندی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت پوری کسی کے بھی مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندے کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں یہاں یاد کرنا۔ وہ گرو نعمت ہی اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے یہ چیز بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے خدا نہ کرے، ایسا نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا بھی مل کے ناشکری کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا۔ کہ اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن سارے بھی جمع ہو جائیں، سب سے زیادہ بد کردار اور برے شخص کے دل پر ہو جائیں، سب سے زیادہ برے شخص کے دل اللہ افجر قلب رجل واحد من، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو کوئی نقصان ہوگا؟ فرمایا ما نقص ذالک من ملک شیئا، میری مملکت اور میری حکومت سے اور میری بادشاہت اور میری شہنشاہیت سے ایک ذرہ برابر بھی کم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اس نے اپنے لیے نہیں فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو تم، میری ضرورت نہیں، بلکہ اس نعمت کے شکرانے کے نتیجے میں ہماری ہی اصلاح مقصود ہے، ہماری اصلاح مقصود ہے، تاکہ اس کی نعمتوں سے سرشار ہونے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی حقیقت کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ اترانا شروع کر دیں اور اس کی دی ہوئی عطاؤں پر اپنا حق جتانا شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو جائے گا۔ اور جہاں انسان اپنا حق جتاتا ہے اور جہاں انسان کے اتراتا ہے نا، پھر وہیں ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بدمست لوگوں نے اس سارے نظام کو خراب کیا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہی لوگ بدمست ہوتے ہیں، انہیں کے ہاتھوں دنیا تباہ ہوتی ہے۔ اور بنی اسرائیل نے بھی اسی لیے دنیا میں فساد مچایا کہ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح کہ آج ہم اس خطے میں بسنے والے جن کو پاکستانی کہتے ہیں، ہم اہل وطن، کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت پاکستان کی صورت میں ایک آزادی کی نعمت، ایک ملک کی نعمت عطا فرمائی، اور بڑی نعمت اللہ نے یہ دی ہمیں اس خطے میں بنا۔ اور جو ہمارے بھائی جہاں رہتے ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں، ان کو یہ آزادی میسر نہیں جو پاکستان کی سرزمین پر اہل پاکستان کو ملی ہوئی۔ اور اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دی اور بھلا دیا اس نعمت کو کہ اللہ کا دیا ہوا ملک ہے، اور پھر ایسے ہی لوگ اس ملک کا خانہ خراب کر رہے ہیں۔ جنہوں نے بھلا دیا ہے وہی خانہ خراب کر رہے ہیں اور اپنے بڑوں کی قربانیوں کو اکارت کر رہے ہیں، ان کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھول گئے یہ اللہ کی نعمت۔ اب ہم میں سے ہر شخص جس کے پاس بھی کوئی تھوڑا یا زیادہ اشتہار ہے، وہ اس ملک کا مالک و مختار بن جانا چاہتا ہے، وہ اپنی ذاتی حکومت قائم رکھنا چاہتا ہے، نہ وہ آئین پر چلنا چاہتا ہے، نہ اللہ کی کتاب کو خاطر میں لاتا ہے۔ اس کے لیے آئین نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، اس کے لیے کوئی تاریخ، کوئی ہیروز، کچھ نہیں۔ اس کے لیے دین کے معاملات اور دین کے احکام بھی کوئی اہمیت نہیں۔
اس لیے سرکش ہر جگہ بھرے ہوئے ہیں اور ہر شعبے میں ایسے آزاد فکر لوگ اور سرکش لوگ موجود ہیں جو اس ملک کا وہ نوچ رہے ہیں، کھروچ رہے ہیں اور اس کو بہت خطرناک قسم کے نقصانات سے دوچار کر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا نام تو علیکم، میں نے تم پہ انعام کی ہے نعمت، اوفو بعہدی اوفی بعہدی، اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی قابل غور، اور تم پورا کرو، وفا کرو میرے عہد کو، میں وفا کروں گا تمہارے عہد، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا، یعنی کہ میں نے جو تم سے عہد کیا ہے تم اس سے پورا کرو، میں نے جو تم سے عہد لیا ہے اس کے بعد میں نے جو تم کو عہد دیا ہے وہ میں پورا کروں۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی بات ہے یہ۔ رب ذوالجلال سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی میرے یہ فرماتا ہے کہ میں بھی جو وعدہ ہے نا میرا وہ پورا کروں۔ اس طرح انسان کو گویا کہ کتنے اوپر لے جا کر کے ایک قسم کی مساوات اور برابری کی کیفیت پیدا کر کے وہ ارشاد فرما رہا ہے میرے بندو یہ معاملہ ہمارے تمہارے درمیان برابری کے ساتھ چلے گا، جبکہ اس ساتھ کے ساتھ برابری کا کوئی تصور بھی نہیں، مگر یہ اس کا انتہائی فضل اور احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فرماتا تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ ورنہ دنیا میں کون ایسا بادشاہ بھی ہو، اگر کوئی ہے نا کوئی دنیا کا بادشاہ بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، لیکن اسی طریقے سے جیسے فرمایا دوسری جگہ پر آگے آئے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دنیا کا کوئی حاکم سربراہ سلطان کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ بھی یہ بات نہیں کہے گا، بڑے بڑے تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور کیٹیگری ہیں، لوگ اور ہیں، ہم گویا انسانوں کی جنس سے نہیں، ہم تو کوئی آسمان سے اتاری مخلوق، اس لیے وہ کبھی برابری کی کیفیت میں بات نہیں کرتے، وہ صرف یہی کہیں گے کہ ہماری بات مانو، بادشاہ ہمارا حق ہے، ہم تمہاری بات مانیں یا نہ مانیں، ہم تمہارے مطالبے کو سب مانیں یا نہ مانیں، اور پھر تم ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں کیوں یاد کریں، اس لیے کہ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں یاد کیا تھا۔ انسان کہیں بھی کسی بھی دربار میں کوئی عزت نہیں پا سکتا اور ہمیشہ ہر جگہ حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اتنا قریب ہے کہ جس کے آگے سب بڑے چھوٹے حقیر اور ذلیل حیثیت سے رہتے ہیں، تمام دنیا کے بادشاہ اور سلاطین ہوں یا عوام و رعایا، سب اس کے آگے حقیر و ہیچ، بڑی بڑی طاقتیں ہوں یا کمزور بے سہارا لوگ ہوں، سب اس کے آگے برابر ہیں، اس کے سامنے چیونٹی اور ہاتھی میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ذات جو جتنے بڑے ہیں ان کو بڑا بناتی ہے، عزت والوں کو عزت دیتی، دنیا میں سب کو سب عطا فرمانے والی وہ ذات جو مطلق بادشاہت کے منصب پہ فائز، وہ جس کا پاور ایبسلوٹ پاور جس کے ہاتھ میں دست قدرت میں، وہ جو بے نیاز ہے جسے کسی کی حاجت نہیں، اتنا بڑا کرم اس نے فرمایا کہ اپنے حقیر ہم جیسے حقیر و خسیس بندوں کے لیے بات فرمائی کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس کے بندوں پر، اپنے بندوں پر اس نے بہت بڑا احسان فرمایا، پھر بھی بندے اس سے غافل ہوں اور اتنی زبردست رعایت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں اور اتنے زبردست اعزاز سے بھی کچھ نہ کمائیں اور اسی طرح رہ جائیں تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک وہ وفا کرتا ہے، ہم ہی بے وفا ثابت ہوتے ہیں، وہ ضرور وفا فرماتا ہے اور ہر نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے، ہم ہی شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور کم سمجھی کی وجہ سے باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی صورت میں ضرور دوں گا،
اور پھر انسان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا فائدہ اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے، نہ جانے کتنا کفارہ بناتا ہے اور کس چیز کے بدلے میں کہاں کہاں کیا کیا عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن کس کس انداز سے نوازے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بندے کو چاہیے اپنے رب سے ہمیشہ حسن ظن رکھے، اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسے اسے ملتا ہوں۔ اللہ سے وفا کا گمان رکھیں، اللہ سے ہمیشہ رحمت کا گمان رکھیں، یعنی اس بنیاد پر کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل ضرور فرمائے، ہم اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے جتنی ہمت کوشش، اور جو کوئی نہیں ہو سکے گا اس کا اعتراف کرتے رہیں گے، اللہ اس پر ضرور مہربانی فرمائے۔ ہم توبہ ہمیشہ توبہ کی طرف مائل رہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرنے والا ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرا کرو۔ فرہبون میں جو رہبت ہے یعنی خوف کے معنی، یہ ایسا خوف کہ جو کسی کی عظمت کے تصور کے ساتھ کسی کی عظمت بڑھائی، اور جس کے آگے ہم اپنے آپ کو بالکل پگھلا ہوا اور دبا لچا محسوس کریں، اپنے آپ کو بہت ادنا اور حقیر سمجھیں، پھر کسی بڑے کی بڑائی ہمارے اوپر طاری ہو اور ہمارے دل پر ایک روب اور ایک ہیبت پیدا کر دے، یہ رہبت ہے۔ فرہبون فرمایا کہ تم ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو، اللہ سے زیادہ عظیم کون ہے؟ اس لیے اس کے مقابلے میں کسی کی رہبت انسان کے اوپر طاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا ہے یعنی کلام پاک، اس پہ ایمان لاؤ۔ انزلتو مصدقاً، مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے ساتھ۔ یہ کتاب جو ہے، ساری کتابیں اندر ایک قسم کا اتفاق و اتصال رکھتی ہے، صرف احکام میں اختلاف ہے مگر بنیاد سب کی ایک ہی ہے، سب توحید کے عنوان کو بیان کرتی ہیں اور سب رسالت النبوت کی بات کرتی ہیں، اور تمام کتابیں آخرت پہ متفق ہیں، اور تمام کتابوں کی اخلاقیات اور روحانی تعلیمات کا طریقہ کار ایک ہی ہے، اور پھر اس کے بعد احکام جو ہیں وہ الگ الگ، حلال حرام کی تفصیل، عبادتوں کے طریقے اور دیگر احکام جن کو شریعت کہتے ہیں اس میں فرق۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ جن باتوں میں متفق ہے سابقہ کتابوں سے، ان کی تصدیق فرما رہا ہے، اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہے قرآن حکیم کہ اللہ کی کتابیں تھی جو بھی نازل، اور اس بات کی بھی تصدیق فرما رہا ہے قرآن حکیم کہ جو کچھ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ درست تھیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اس بات اس حوالے سے تصدیق فرما رہا ہے کہ قرآن جب نازل ہو گیا تو یہ ان نبیوں کی سچائی کی دلیل بن گیا، یعنی ان کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا۔ اگر قرآن نہ آتا اور پیغمبر اسلام کی ہستی پیدا نہ ہوتی تو سابقہ انبیاء کی پیشن گوئیاں غلط اور جھوٹ بن جاتی، لہذا آپ تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا تو وہ سب کچھ سچ ہو گیا، اس طرح اسی لیے فرمایا مصدقہ، امام آپ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اس میں کوئی یہ غلط فہمی نہ پالے کہ اس وقت جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ کتابیں اپنی اصل پر نہیں رہی، وہ سب کچھ بدل دی گئی ہیں، اور اس میں بہت سے خرافات داخل ہو گئی، جیسے کہ اس پر بھی گفتگو شاید ہوئی ہے کہ ان کتابوں میں بہت کچھ خرافات داخل کر دی گئی ہیں، بہت کچھ بدل دیا گیا ہے اور مٹا دیا گیا ہے، تو اب تو اس میں کفر و شرک تک بھر دیا گیا، یہ تعلیم نبیوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے
यहाँ उन चीजों की तस्दीक नहीं है। जिस चीज की तस्दीक है वो मैंने पहले बता दी, जो अल्लाह ने नाजिल किया है कुरान उसकी तस्दीक फरमाता है, जो आपको सच है कुरान उसकी तस्दीक फरमाता है। इसीलिए कुरान पाक पर जब तक ईमान नहीं होगा तो सारे ईमान जो हैं वो सब नाकिस होंगे, बल्कि गलत होंगे, और वो ईमान ईमान ही नहीं होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया बार बार लिख समा यामुलकुम बिही ईमान, ये कैसा ईमान है तुम्हारा, बहुत ही बुरा ईमान है कि तुम्हें इस बात का हुक्म देता है। ये यहूद नसारा के ईमान को फरमाया बिक समा यामुलकुम बिही ईमान, तुम्हारा ईमान कितना बुरा हुक्म देता है। तो ये उनकी ईमान के लिए चैलेंज है। असल ईमान जो है कुरान से शुरू होगा और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से शुरू होगा। तो फरमाया कि मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और फरमाया कि और तुम मत हो जाओ इसके पहले काफिर। पहला काफिर बनना, पहला गुनहगार बनना, ये और जुर्म को ज्यादा खतरनाक बना देता है। बाद वाले जो होते हैं ना वो अपने ही गुनाह की सजा पाते हैं जो वो करते हैं, लेकिन जो पहला करने वाला होता है, जो बाद वालों की दलील बन के उठता है, वो फिर उनके हिस्से की भी सजा पाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई बोला तकून अव्वल काफिर भी, तुम पहले काफिर मत बनो, क्योंकि अब तुम्हारे कुफर के बाद फिर तो तुम्हारे बाद जो आएंगे वो तुम्हारी पैरवी करेंगे, और यूं फिर तुम उनका अजाब भी उठाओगे और उनकी शर्मिंदगी भी तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमें भी सोचना चाहिए कि दीन में कोई ऐसी बात जो है वो ना करें, ऐसा जुर्म, ऐसे गुनाह, ऐसी चीजें कि हम उसके पायनियर हो जाए और खुदा न खास्ता लोग उस रास्ते पे चलने लगे और फिर हम सारी चीजों के जिम्मेदार करार पाए। तो जब तक कि उलमाए दीन रहनुमाई ना फरमाए कोई ऐसा तरीका ना हो। इसी तरह कोई शख्स जो है अपने गुनाहों का ऐलान न करे, गुनाह गुनाह ही है, चाहे पहली दफा करे या दूसरी तीसरी दफा करे, गुनाह तो हो गया, लेकिन उसका इजहार करना कि जिससे लोगों को दिलेरी हासिल हो, जिससे लोग उस पर चलना शुरू हो जाएं और उसको कॉपी करें, तकलीद करें या उनको जुर्रत मिलने लगे, ये सब चीजें ये फिर इंसान के लिए ज्यादा बवाल का बाइस बन जाती है। गुनाह का ऐलान भी गुनाह है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला बुराई और गुनाह के ऐलान को, उसके जहर को, उसके उसके इजहार को पसंद नहीं करता। तो ये दूसरा जुर्म होता है इंसान। तो बहरहाल फरमाया कि देखिए वला तकून अव्वल काफिर भी, के पहले काफिर मत बनो। तो इसमें वही बात है कि लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे और तुम्हारे लिए ज्यादा वबाल का बाइस। वला तश्तरू भी आयाती तमाम कलीला, और फरमाया कि और ना सौदा करो मेरी आयतों का थोड़ी कीमत के बदले, यानी मेरी आयतें बेचो नहीं और उसके बदले भी थोड़ी थोड़ी कीमतें जो लेते हो ये ना लो। थोड़ी कीमत जो है ये तहकीर के तौर पर फरमाया, वरना मकसद ये नहीं कि ज्यादा कीमत ले लिया करो, जो तुम ले रहे हो वो कम है। कीमत जो है वो कम या ज्यादा अल्लाह की आयतों के बदले में लेना और उसको बेचना और अल्लाह के हकाम को बदलना, मुफ्त में बदलना भी हराम है, और कीमत लेके बदलना और बड़ा हराम है। और कीमत थोड़ी ज्यादा, दोनों हराम नाजायज। तो यहाँ ये जो कहा है कि थोड़ी कीमत के बदले में, तो थोड़ी इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे तुम जो ले रहे हो, चाहे खजाने ले रहे हो, चाहे पहाड़ के पहाड़ वसूल कर लो, वो थोड़ा ही तो है। अल्लाह की आयतों की जो बरकतें हैं, उसका जो अजर सवाब है, उसके मुकाबले में हर चीज थोड़ी है। तुम जितनी भी ले लो थोड़ी है, क्योंकि जो चीज तुमने छोड़ी है वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, और जो तुमने हासिल की है वो जितनी भी हो तुम्हारी नजर में थोड़ी है। ये मकसद है। वला तश्तरू बिआयाती समानो कलीला, मत सौदा करो। तो वो क्या करते थे, वो जनाब आयतें बदलते थे।
کچھ چیزیں بدل دیتے تھے، یعنی اس کی جگہ کچھ اور لکھ دیتے تھے، جس کو جو سوٹ کرتا تھا اور جو اچھے پیسے دیتا تو اس کے مرضی اور مزاج کے مطابق اس میں امینڈمنٹ کر دیتے، اور کبھی جو وہ چھپا لیتے تھے کہ بھئی یہ حکم نہیں، دوسرا حکم ہے یہاں پہ، اس طرح چھپا لیا کر۔ اور ایک اور وہ بہت خطرناک کام کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی، آخری نبی، ختمی مرتبہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، حضور کی آمد مبارک کی جو خبریں تھیں، جو پیشن گوئیاں تھیں، ان کو چھپاتے تھے، اور جان بوجھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بدلتے تھے۔ اس میں امینڈمنٹ کی ہوئی تھی، جیسے حضور کا چہرہ انور روشن بتایا گیا، حضور کے چہرہ انور جمال جہالت کو بہت روشن بتایا گیا جیسا کہ حقیقت بھی ہے، تو انہوں نے اس کی جگہ اس چہرہ پاک کو سیاہی سے نعوذ باللہ منسوب کیا، سیاہ چہرے والے اس طرح انہوں نے لکھ دیا۔ تو اس طرح کی توہین تنقیص یہ کرتے، امینڈمنٹ کرتے، اور یہ آیتوں کو بدلتے تھے، مٹاتے تھے، چھپاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا غلط، حرام ہے جو کھا رہے ہیں یہ پیسہ، آگے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی۔ آج اللہ کا شکر ہے قرآن مجید اس چیز سے محفوظ ہے، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، احادیث پر اتنی محنت ہو گئی کہ وہ بھی محفوظ ہو، اس لیے یہ دین محفوظ ہے۔ البتہ قرآن کے احکام میں قرآن پڑھ کے کوئی غلط حکم بیان کرے، کوئی تفسیر میں اپنی منمانی کرے، کوئی غلط قسم کی تبلیغ کرے، کوئی نئے نئے فرقے عقیدے بنا کر کے پھر اس کو قرآن سے ثابت کرے، اب تو یہ بہت زیادہ عام ہونے لگا سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے، تو یہ بہرحال کام ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اس لیے کوئی مغالطے میں نہ ہے کہ ہر شخص جو بھی قرآن کھول کے بیٹھے یا حدیث یا کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھا ہو وہ صحیح بات ہی کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں۔ ہمیں اپنے علم کو وسیع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ علماء نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیروں میں کیا لکھا ہے۔ اگر کسی بات پر ڈاؤٹ ہو، شک ہو، ڈاؤٹ ہو تو پھر معلوم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ پہلے لوگوں کیا لکھا۔ آج بدقسمتی سے لوگ پیچھے جانا ہی نہیں چاہتے، وہ آج کے ماحول میں آج کی تفسیر بیان کرتے ہیں بس، اور اپنی بات اس کے اندر قرآن پاک کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ماضی میں کیا تھا اس کے بارے میں، تو وہاں پر وہ صاف کہتے ہیں جی ہم کسی چیز کے پابند نہیں، ہم تو بس قرآن اور سنت کے پابند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دوسروں کا کیا قصور ہے جو اور آپ سے اختلاف کر کے کچھ اور بیان کر رہے ہیں، انہیں بھی مان لو، تو کوئی بھی آپ کے بعد کوئی نئی بات لائے اسے بھی مان لو، آپ کو پھر اپنی گروپ بنانے کی، اپنی جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ انتظار کریں، جو بھی نئی تفسیر لائے اس پہ ایمان لیا۔ تو بہرحال ایک تسلسل ہے امت کا، جو بات متفقہ ہیں، مسلمات سے وہ چلی آ رہی ہیں، ان کو مانا جائے، اور اسی لیے حضور نے یہ بات مہر لگا دی کہ میری امت ساری گمراہ نہیں ہوگی، تم فرقہ فرقہ بنو گے، گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ گے، مگر میری امت سب گمراہ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ میری امت ساری کی ساری گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمیشہ سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اسلاف و اخلاف کے درمیان، وہ بات درست ہے، وہ عقیدہ، وہ نظریہ صحیح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ پہلے فرمایا تھا فرحبون، اس کے معنی بھی ڈرنے کے تھے، اور فرمایا فَاتَّقُونِ۔ تو دیکھیے پہلے جو ہے وہ نعمت کا ذکر فرمایا تھا، جس سے نعمت کرنے والے یعنی مومن حقیقی کی عظمت اور شان کا جو ہے جلوہ ہمارے سامنے آیا۔ نعمتیں اس کی بہت بڑی ہیں، جب اس کی نعمت کی بات ہوگی تو اس مومن حقیقی کی عظمتوں کے جلوے آشکارا ہو جائیں گے، اور وہ بہت عظیم الشان حیثیت سے ہمارے سامنے، ہمارے ذہنوں میں داخل ہوگا۔
اور جب عظیم الشان حیثیت سے وہ داخل ہوگا ہماری ذہنوں میں تو پھر اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوگی اس کو رہبت کہتے ہیں، جیسا کہ لفظ آیا فرحبون. اور اس کے بعد جب فتقون فرمایا جو تقوی سے ہے، تو یہ جو ہے نا یہ اس وقت بولا جاتا ہے، اس کے معنی بھی ڈرنے کے ہیں، مگر اس کو اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں بچایا جائے کسی خطرے سے. خطرے کی جگہ پہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں کہیں یہاں پھسل نہ جاؤں، مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی. جہاں یہ احساس ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے یہ تقوی کی کیفیت کہلاتی ہے. یہ وہ خوف ہے جس کو تقوی کہتے ہیں. تو دیکھیے اب جب یہ بات فرمائی کہ تم میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے، تو مطلب ایک پابندی لگائی، روکا گیا. تو اب انسان کو یہاں سمجھنا ہے کہ مجھے بہت احتیاط سے بات کر کے آگے بڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کسی لالچ میں کسی تمام میں اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ بیٹھوں، بدل دوں، بھلا دوں، تو اس قسم کی کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو. یہ جو احتیاط کا پہلو پیدا ہو گیا، یہ جو سمجھنے کی کیفیت اب یہاں پیدا ہو گئی، یہ جو دامن بچا کے نکلنے والا جب مرحلہ آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اس مناسبت سے یہاں فرمایا بھائی فتقون، اور مجھے سے ڈرو. تو اب غور فرما لیجیے کہ فرحبون کہنے میں کیا حکمت تھی، فتقون. اب ایک اردو فاں جو ہے نا، خالی اردو کی تفسیر دیکھنے والا، یہ ترجمہ پڑھنے والا، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے. مطلب خاص طور پہ ترجمہ، تفسیر میں اگر لکھا ہوا ہوگا، وجاہت لکھی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے جب عربی کا انداز اسلوب سمجھے گا آدمی تب اس کے ذہن میں آشکارا ہوتی. جو لکھنے والے اردو میں بیان کرنے والے یہ بھی دراصل عربی زبان سے استفادہ کر کے جو علماء مفسرین نے لکھی ہیں یہ حکمتیں، ان کلمات کا فرق، تو یہ اس سے لے کر پھر بیان کرتے ہیں. علم تو سارا وہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا، پیچھے سے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے اسٹینڈرڈ کو بلند کریں. یہ نہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہو گئے وہیں قرآن کو اتارنا شروع کر دی. عربی میں دیکھیں کیسے کیسے فرق ہیں. تو یہ فرق یہاں پہ پتہ چل رہا ہے، فرحبون اور فتقون. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم ملاؤ نہیں، نہ ملاؤ، مکس مت کرو. لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دیں، حق کو باطل کے ساتھ. تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. یہ جو لبس یلبسو کا لفظ ہے، اس کے معنی اس باب سے ملانے کے آتے ہیں، اور اسی مادے کو جب دوسرے باب یعنی باب سمیہ میں رکھیں تو اس کے معنی پہننے کے ہوں گے. جیسے لبس یلبس، اس کے معنی پہننے کے، کوئی لباس پہننا. تو دراصل مادہ اس کا یہی ہے، لبس، لباس. اور لباس میں بھی یہ ہے کہ انسان جب پہنتا ہے لباس تو اس کے جسم اور لباس ایک ہو جاتا ہے. لباس جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اور اس کے وجود کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی پہچان، اس کا تعارف بنتا ہے. ویسی طریقے سے ملانا دو چیزوں کا لباس کی طرح. تو جب یہ ہوگا تو وہ ایک چیز دوسری چیز میں مکس ہوگی، اور ایک چیز دوسری چیز کا تعارف بنے گی. تب یہ حق کو باطل ہے. مثال کے طور پہ حق کو باطل کو جب ملایا جائے گا تو پھر حق باطل کا تعارف کرے گا یا باطل حق کی پہچان بنے گا. اور دونوں صورتوں میں بات خطرناک ہے. جیسے لباس پہچان بننا شروع ہو گیا، جب مل گیا جسم سے، ہمارے اپنے اوپر ڈال لیے، ہماری پہچان بن گیا. اسی طرح حق جب باطل سے ملے گا تو پھر حق یا تو باطل کی پہچان بنے گا، یہ بھی خطرناک ہے. یہ باطل جو ہے وہ حق کی پہچان بنے گا، یہ بھی خطرناک ہے. تو ان دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق ایک الگ چیز ہے، باطل. اور اسی لیے ایک جگہ فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بے شک باطل
جانے ہی والا ہے. تو اس لیے حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملا سکتے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے میں نقصان حق کا ہوتا ہے، باطل کا نہیں ہوتا. باطل تو باطل ہی رہتا ہے، پہلے بھی باطل تھا اور اب بھی باطل، مگر حق جو ہے وہ حق نہیں رہتا. یہ ہے مسئلہ. باطل کو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. ان دونوں کو مزاج بتایا. باطل کو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان حق کو باطل نہ کر تبور. باطل کو ہی پسند ہے. باطل کے اندر چاپلوسی ہے، باطل کے اندر گراوٹ ہے، باطل کے اندر جھوٹ ہے، باطل کے اندر دھوکا ہے، باطل کے اندر خلاف حقیقت. باطل میں سب کچھ ہے اور حق میں کیا ہے؟ حق میں صرف نور ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے. بس حق ایک ہی ہے. باطل بہت پسند ہے، حق لا شریک. شرکت بیان حق کو باطل نہ کرتا ہو. جب ایک ایسا ہے اور دوسرا ایسا تو دونوں بلا ایک کیسے ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں. جب حق ہوگا تو باطل نہیں ہے. لہذا جن کے ساتھ جہاں حق کے ساتھ باطل کا ملاپ پایا جاتا ہے وہ لوگ پورے باطل، وہ اہل حق نہیں. حق کو بالکل خالص ہونا چاہیے. وہ تب تم حق کا، اور فرمایا اور تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی نہ چھپاؤ. حق کو چھپاؤ بھی نہیں، ملاؤ بھی نہیں، چھپاؤ بھی نہیں. حق کی شان یہ ہے کہ جس طرح وہ تنہا یکتا اکیلا رہتا ہے، اسی طرح وہ منصہ شہود پر رہتا ہے. جلوہ گر ہو کے رہتا ہوا، بھاگتا ہوا نہیں ہوتا. وہ تو وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الحق کو ابلج، جو حق جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اور حق کا راستہ سیدھا ہوتا ہے. جیسے قرآن نے فرمایا صراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے. اس لیے اس کو چھپاؤ نہیں، یہ تو ظاہر ہونے کے لیے آیا ہے. اور جو اس حق کو چھپائیں تو پھر وہ یہ سمجھیں کہ سورج کو چھپانے سے بھی زیادہ برا کام کرتے ہیں. کوئی شخص دل میں سورج کی روشنی کو چھپانے کی کوشش کرے تو اس طرح وہ یہاں ہو جائے گا اپنی حماقت میں، بیوقوفی میں، نادانی میں. ساری دنیا اسے دیکھ لے گی کہ یہ کیا کام کرنے جا رہا ہے. اسی طرح جب کوئی خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ نادان، بیوقوف ثابت ہوتا ہے. اور بالآخر ایسے تمام لوگ جو ہیں خود چھپ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، مگر حق غالب آ کر رہتا ہے. ماضی میں بھی ایسی بے شمار مثالیں موجود، اور ہمارے اس دور میں بھی ہم نے اپنے ملک پاکستان کی اب کیسے کیسے ہو گئے اور کہاں وہ ہو گئے. جو حق کو منہ چڑھاتے تھے اور جو حق کا راستہ روکتے تھے وہ اب دنیا سے بالکل لاپتہ اور ناپید ہو گئے. اور حق اللہ کی بات آج بھی بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے. تو حضور کی بات رہ جائے گی، حضور کی یاد رہ جائے گی، اللہ کا دین رہے گا، اللہ کی بندگی رہے گی، اس کا نظام رہے گا.
حق یہ ہے، اس کو حق کہتے ہیں، حق غالب آتا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ تو وقتی طور پہ بہرحال کچھ لوگ وقت کے غائب کر دیے جاتے ہیں اور اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ تم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ سب کچھ، پھر بھی حق کو چھپاتے ہو۔ یعنی یہ اور برا کام ہے، جان کر کے کرنا اور بھی برا۔ جہالت و انجانے میں کیا تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن جان بوجھ کے جو کر رہے ہیں یہ والا جو، یہ اور بڑی برائی ہو گئی کہ حق کو حق جان کے پھر چھپایا۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ دیکھیے وہ احکام بھی آ گئے جو ہمارے لیے آج ہمارے ارکان میں شامل ہیں۔ نماز ہے، زکوٰۃ، یہ ہمارے لیے ارکان خمسہ کا حصہ ہے۔ نماز قائم کرو، بنی اسرائیل کو بھی بات بیان کی گئی، ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا اور ہمیں بھی دیا گیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دو، وآتوا الزکاۃ۔ نماز تمام بدنی عبادتوں کی نمائندہ ہے اور زکوٰۃ تمام مالی عبادتوں کی نمائندہ ہے، اس لیے ان دونوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی عذر شرعی ان کو پیش نہ آ گیا ہو تو پھر جماعت سے نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ خواتین البتہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، ہاں گھر میں اگر وہ جماعت کا اہتمام کریں تو اس کی صورت ہو سکتی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو تم اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یہ بھی ایک بڑی بری چیز ہے اور انسان کے لیے ایک قسم کا بڑا دھبا ہے یہ کہ دوسروں کو کہتا پھر اور خود نہ کرے۔ یہ بہت بڑا داغ ہے انسان کی سیرت پہ، اس کے کردار پہ اور اس کے چہرے پہ بہت بڑی کالک ہے۔ اور واقعی قرآن پاک نے جو فرمایا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا حکیمانہ حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور پوری دنیا کو نصیحت کرتے پھرتے ہیں تو وہ چھپتے نہیں ہیں، ان کے چہروں سے پھر جو وحشت ہوتی ہے دنیا کو، نفرت ہوتی ہے، وہ اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور یہ صرف کسی مخصوص دینی طبقے کے لیے نہیں کہا جا رہا، ہم ایسی ساری باتوں کو لے کے کسی مخصوص دینی طبقے کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص کو جو بھی کسی منصب پہ بیٹھا ہے اور جس کے ماتحت لوگ ہیں، جس کی لوگ سن رہے ہیں بات، سب کے لیے، جیسے ماں باپ ہیں تو اولاد کے لیے وہ اس طرح بنے کہ جو بات ان سے فرمائش کریں خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، دینی مدارس میں، جہاں بھی، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آج بچوں کو جو لیکچر دے رہے ہیں اور جو سبق پڑھا رہے ہیں خود بھی اس پہ عمل کریں۔ پھر حکمران ہیں، حکام ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے، علماء مشائخ کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے، کیونکہ جب ایسا نہیں ہوتا، انسان کا عمل اس کی بات کی تائید نہیں کرتا تو پھر باتیں بے وزن ہو جاتی ہیں، بلکہ انسان پورا قابل نفرت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ وہ جو بار بار کسی کو نصیحت کرے اور پھر عمل نہ کرے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کتنی بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایک بات کرو اور اس پہ خود عمل نہ کرو۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، تفسیر میں، تفسیر کبیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی ایک شخص کو 1000 مرتبہ کہنے میں اتنی تاثیر نہیں
جتنی کہ 1000 لوگوں کے سامنے ایک دفعہ کر کے دکھانے میں. یہ بہت زبردست بات ہے اور حقیقت ہے. ایک شخص کو 1000 مرتبہ کہیں اس میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی کہ 1000 لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ کر کے دکھانے میں ہے. تو اس لیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی بات خود بخود دل سے ہی نکلتی ہے، اور جب عمل نہیں کرتا تو اس کی بات دل سے نہیں نکلتی، صرف اوپر سے ایک فارمیلٹی کا کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بات اور فرمائیے، وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتی ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر نماز کا ذکر آیا اور ایک اور تناظر سے آیا. لوگوں نماز، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر اور نماز یہ وہ عبادتیں ہیں، وہ کام ہیں جس سے تمہیں مدد مل سکتی ہے پوری پوری. مدد انسان کو چاہیے نا، مدد ایسی مدد، سہارا. اصل مدد یہی ہوتی ہے جس میں آدمی کو سہارا مل جائے کس چیز کا. زبانی کلامی مدد تو سبھی کرنے کے لیے تیار ہیں، سہارا بہت کم لوگ دیتے ہیں، اور سہارا بہت کم لوگ بنتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں قوت و طاقت و استحکام مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے 2 چیزیں تمہارے پاس جن کو ہر وقت اپلائی کر سکتے ہو، صبر اور نماز، اور یہ سہارا ہے میری طرف سے تمہارے لیے. اللہ کا بنایا ہوا سہارا ہمیں بے سہارا کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد وہ ہمارے کام کیوں کرنا نہ آئے گی. اس لیے یہ 2 چیزیں لازمی پکڑ لیں، صبر کرنا سیکھیں. خواتین اپنے گھروں میں اگر صبر کرنا سیکھ لیں اور مرد بھی اپنے گھروں میں صبر کرنا سیکھ لیں تو گھر کے تقریباً سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اگر غور کریں ہم گھروں کے معاملات میں، اپنے آپس کے اختلاف میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، ناچاکیوں میں، تو سب سے بڑا عنصر اور محرک اور وجہ جو ہے وہ یہ بے صبری ہی عام طور پہ نظر آتا ہے. پیشنس لیس ہونا، پیشنس کو چھوڑ دینا، انسان کا برداشت نہ کرنا، اور سیلف کنٹرول نہ رہنا، اور بس ہر بات پہ غصہ کرنا، بے صبری دکھانا، اور لڑنا جھگڑنا، فوراً ریئیکٹ کرنا، فوراً جواب دینا، زبان چلانا، منہ چلانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے نقصان پہنچاتی. صبر کا جو مطلب ہے نا وہ بے صبری کی مثالوں سے خوب واضح ہوگا. بے صبری کی مثالیں صبر کو خوب اچھی طرح ہائی لائٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے ابھی گنائی چیزیں، انسان کا ریئیکٹ کرنا، زبان چلانا، گالی دینا، غصے میں آ جانا، پیچوتاب کھانا، فوراً کسی کو ایکشن لینا، یہ ساری چیزیں، اور جناب اسی طرح توڑ پھوڑ کرنا، نقصان پہنچانا، اور فوری طور پہ فیصلہ سنا دینا، یہ سب چیزیں یہ بے صبری کی مثالیں ہیں. بہت آگے تک جا سکتی ہے بات. ان ساری چیزوں کو ایک چیز کنٹرول کرتی ہے، اس کا نام ہے صبر. بس اس لیے اللہ نے فرمایا صبر سے مدد طلب کرو، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں. اور دوسری چیز ہے نماز. نماز کیا کرتی ہے؟ نماز ہمیں پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس بات کا احساس دلاتی ہے، اے بندے جو کچھ تو نے زندگی میں کیا ہے، جو صبر کر رہا ہے، جو برداشت کر رہا ہے، یہ رائے گا نہیں جا رہا. اگر تو نے اس میں اپنی پستی محسوس کی ہے، پسپائی محسوس کی ہے، تو نے اپنی شکست دیکھی ہے، تو نے اپنے آپ کو کسی لوور اسٹیٹس پہ دیکھا ہے، کسی نچلی سطح میں دیکھا ہے، صبر کی وجہ سے کوئی ذلت اٹھائی ہے، اگر تو نے کوئی چیز برداشت کی ہے، لو پروفائل میں جانا پڑا ہے، کوئی بات نہیں،
جو کچھ تو نے کیا ہے اس سب چیزوں کو دیکھنے والا اور تیرا ریکارڈ بنانے والا خدا تیرا رب موجود ہے، جس کے آگے تو اب عاجزی سے کھڑا ہو کے اپنے اندر ہی اندر پوری داستان جو ہے اس کو سنا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ تو نماز ایگزاسٹ کرتی ہے، جو کچھ ہم بھر لیتے ہیں نا صبر کر کر کے اندر پیچ و تاب، اور جو بھی ہمارے اندر کی کیفیات اور جو بھی ناقابل برداشت سلسلے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے، ماں کی گود میں ماں سے لپٹ کے رو لیتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، سہارا مل جاتا ہے، تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز میں کھڑے ہو کے اپنے رب کے حضور میں بندہ اپنے دل کو ہلکا کر لیتا ہے، مالک و مولا یہ سب کچھ میں تیرے لیے گوارا کر رہا ہوں، تو ہی میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں۔ یہ نماز ہے جو ایگزاسٹ کرتی ہے۔ اگر ایگزاسٹ کرنے کو نہ ملے اور جو کچھ ہے وہ جمع ہوتا رہے تو پھر ہمارے کلیجے پھٹ سکتے ہیں اور ہمیں ایکسٹریم لیول پہ پھر یہاں سے پہنچ سکتے ہیں کسی اور انداز سے۔ تو نماز جو ایگزاسٹ کر دیتی ہے اور معتدل کر دیتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، فرمایا بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان لوگوں پہ جنہوں کو جو خشوع کرنے والے۔ ہاں نماز کی عادت نہیں پڑتی نا، نماز میں داخل ہونا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب خشوع ہو نا آدمی میں اندر سے، خاشع کا مطلب جو پگھل جائے کسی کے خوف سے، کسی کے روب سے، کسی کی ہیبت سے، کسی کے جلال سے، جب انسان پگھل جائے، جلال کی کیفیت جب کسی کی سامنے ہوتی ہے تو انسان میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے جو انسان کے اندر کیفیت ہوگی یہ خشوع ہے۔ بس جس کے اندر خشوع ہے اور رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے تو اس کے لیے نماز بہت ہلکی ہو جاتی ہے، بہت لائٹ ہو جاتی ہے، آرام سے پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ قیام یعنی تو قیام کا مزہ لیتا ہے کھڑے ہو کر، جیسے بادشاہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے لوگ سلیقے سے اور اپنے آپ مطمئن کر کے رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کا مزہ آتا ہے، رکوع کا لطف آتا ہے، جھک کر کے اپنے آپ کو جھکا کر تھوڑا سا توڑ کر موڑ کر، اور پھر اس کے بعد انسان جاتا ہے اس آخری حد میں جہاں کسی کے لیے نہیں روا، وہ سجدے کی حالت جس میں کہ پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنا ساری عزت، سارا وقار خاک میں ملا کے پھر عجز و انکسار کی انتہا پر فائز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سجدے کا مزہ لیتا ہے، اور یہ مزہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے اس طرح اپنی پیشانی کو رگڑ دینا، اپنے آپ کو گرا دینا، جھکا دینا، مٹا دینے کا ایک لطف ہے جو حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ یہی مزہ لینے کے لیے کوئی بتوں کے آگے جھکتا ہے، کوئی انسانوں کے آگے جھکتا ہے، کوئی زمینی خداؤں کے آگے جھکتا ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ جن جن کے آگے وہ جھک رہا ہے تو وہ اس کو اس کے بدلے میں کیا دینے والے ہیں، اور ان کے آگے جھکنے کے بعد اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے یا ذلت میں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کے آگے جب جھکا جاتا ہے تو پھر انسان بظاہر ذلیل ہوتا ہے مگر حقیقت میں عزت پاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، حالانکہ اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کا یقین ہے، گمان ہے، یقین ہے کہ وہ ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ بس یہ بات ہے جس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ آج کے رکوع اور آج کے درس کی آخری آیت یہی ہے، تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور یہ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یقین رہنا چاہیے کہ اللہ سے ملنا ہے اور ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال لے لیجیے، باقی اس کو آن لائن بند کر دیں۔ اس کو بھی یہ لائٹ بھی بند کرنے سے گرمی